کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اور مذہبی حوالوں کے مطابق اسلام میں کرۂ ارض پر سب سے پہلے روزہ کس نے رکھا؟ اور کیا آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے 3 روزوں کی اہمیت معلوم ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں کے مطابق آدم علیہ السلام کی کرۂ ارض پر موجودگی کے ساتھ ہی روزے کا وجود بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے اسے جنت سے باہر بھیجے جانے کے بعد صیام توبہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے بابا آدم 1 سال میں 36 دن کے روزے رکھتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق آدم علیہ السلام کے روزوں کا وقت مہینے کے وہ 3 دن ہوتے تھے جب چاند اپنی پوری صورت کو مکمل کرتا ہے۔ یہ 3 دن مسلمانوں میں چاند کی روشنی اور سفیدی کے سبب ایام بیض کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہجری تقویم کے مطابق یہ ہر ماہ کی 13 سے 15 تاریخ تک ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر ہر ماہ انہی 3 دن کے روزے رکھے جن میں چاند اپنی صورت مکمل کرتا ہے۔ ان روزوں کو عظیم طوفان سے نجات پر صیام شکر کا نام بھی دیا گیا ہے۔ البتہ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ مختلف ہوتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 1 دن روزہ رکھتے اور 1 دن افطار کیا کرتے، گویا کہ وہ سال میں تقریباً 182 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تاریخی ذرائع کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ماہ 9 دن روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ مہینے کے آغاز پر 3 دن، مہینے کے درمیان میں 3 دن اور مہینے کے آخر میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے بابا آدم کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، تاہم بعض مفسرین نے اس کو 3 دن کے روزے بیان کیا ہے اور نیکی 10 گنا کے برابر ہوتی ہے، گویا کہ انہوں نے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزوں کا طریقہ کار ذرا مختلف ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کے لیے 30 راتیں مقرر کی اور 10 راتیں پوری کیں، تو انہوں نے اپنے رب کے مقرر کردہ وقت کو 40 راتوں تک پورا کیا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو افطار کے بغیر مسلسل 30 روزے رکھنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں اور ہم کلامی کا شرف حاصل کریں۔ تاہم موسیٰ علیہ السلام نے روزے پورے کرنے کے بعد اس بات کو پسند نہ کیا کہ وہ اپنے منہ کی بو کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کریں۔ انہوں نے ایک پیڑ سے شاخ لے کر اس سے مسواک کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سابقہ حکم کی خلاف ورزی پر مزید 10 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں مریم علیہ السلام کا صیام بھی مذکور ہے، تاہم وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت نہ کرنے کا روزہ تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ ترجمہ: لہٰذا کھاؤ پیو اور آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو، بس جب تم کسی انسان کو دیکھو تو کہہ دو کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے اور آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول سے قبل ہر سال 1 ماہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبوت کے بعد انہوں نے ہر ہفتے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آپ اپنے اصحابہ کرام کو بھی ان 2 دنوں کے روزوں کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ہمارے بابا آدم کے طریقے پر ہر ماہ 3 دن یعنی ایام بیض کے روزے بھی رکھے۔ ان 3 دنوں کے روزوں کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مسلسل کئی روز تک روزے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کو گمان ہوتا کہ اب اللہ کے نبی افطار کریں گے ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ دیکھتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطار بھی کر لیا ہے۔ اس کے بعد اتنا طویل وقفہ آتا کہ صحابہ اکرام کو گمان ہوتا کہ شاید اللہ کے نبی دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل 9 سال رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔